اگر گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ یہاں بیٹھا ہے یا لائیو سن رہا ہے تو کوکب نورانی اکاڑوی اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہے عمران خان تو نے اپنی تابوت میں کیل ٹھونکی ہے، تم نے اپنے تابوت میں کیل ٹھونکی ہے نبی کے غلاموں پہ شیل گرا کے۔ تیرے لیے یہ سمجھا جاتا تھا تو صرف کرپشن ختم کرنے آیا ہے، تو نے نبی کا نام لینے والوں پہ شیل گروائے، تو نچاتا رہا 126 دن سب کو نچاتا رہا، کیا عورتیں اور کیا جوان، کوئی شیل نہیں گرا، تیری طرف کسی نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں پہ تم نے شیل گرائے، آنسو گیس پھینکی، وہ سردی میں بارش میں بھی کس کا نام لے رہے تھے، کس کے لیے آئے تھے؟ اور وہ ایجنسیاں جو الزام لگا رہی ہیں کہ یہ فرانسیسی سفارت خانے کو جلانا چاہتے ہیں، وہ جلانے والا نہیں تھا، وہ جلانے والا تھا۔ جیم کے نیچے زیر لگا دینا، جلانا کیا مطلب؟ وہ تو مسلمانوں کو زندگی دے رہا تھا، وہ جذبہ دے رہا تھا نبی کی عزت کے لیے، اور تم خود کہہ رہے ہو اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا، تو سوچنا تھا۔ اور اب پھر تمہارا امتحان ہے، اب پھر تمہارا امتحان ہے، تم معاہدہ کر چکے ہو، اس کا بیٹا جانشین بن گیا ہے، وہ بنے نہ بنے وہ ساری امت کو جانشین بنا گیا ہے۔ اب آپ سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سنیوں، بس اب ایک ارادہ کر لو، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، موت سے بھی نہیں ڈرنا، نبی کے نام پر موت آئے تو اور کیا چاہیے؟ کتنی سعادت کی بات ہے۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، گڈ آفٹرنون۔ آپ نے دیکھا پاکستان میں آج کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی ISI انٹیلیجنس ایجنسیز نے ملاؤں کے ساتھ مل کے ایک خالصتانی نامی شوشہ چھوڑا اور بھارت میں ہونے والے فارمرز پروٹیسٹ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ بھارت کے پنجاب میں حالات کو بہت زیادہ خراب کر دیے جائیں۔ کارما بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، دیکھ لے کیا ہو رہا ہے۔ جو پاکستان کے پنجابی بھارت کے پنجاب میں کھیل کھیل رہے تھے، آج خود پاکستان کا پنجاب خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ مولانا اکاڑوی صاحب کی آپ نے تقریر سن لی کہ عمران خان اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہا ہے، تو یہ تو وہ تو میں نے پرسوں ویڈیو بنائی تھی اسی ٹاپک کے اوپر، اور اس کی آڈیو کے لیے میں اپولوجیز کہ اس کی آڈیو صحیح نہیں تھی۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اور ایڈیٹنگ کرتے وقت اس میں ایکو کا کوئی بٹن تھا، وہ غلطی سے دب گیا تھا، اور اس کی آواز ذرا خراب تھی، ورنہ آج ہوپ فلی آواز صحیح ہوگی۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ یہ سارا آرمی کا کھیل ہے، یہ جتنے ملا پارٹیاں ہیں یہ پاکستان میں آرمی کی مدد کے بغیر، آرمی سے پوچھے بغیر تو یہ ٹوائلٹ نہیں جاتے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے، آپ کے آرگیومنٹ کے پیچھے کیا ریزن ہے، آرمی کیوں اپنے ملک کے حالات خراب کرنا چاہتی ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی ڈیموکریسی کو چلنے دیا نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی میں بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان جیسے کرپٹ ملک میں، جہاں پہ سارے پولیٹیشین آرمی کی نرسری سے پیدا ہوتے ہیں، آرمی ہی ان کو بناتی ہے، پیدا کرتی ہے، جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹیبلز ہوتے ہیں 200-300، جو کہ الیکشن سے پہلے آرمی کی بتائی ہوئی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، اور پھر وہ پارٹی آلریڈی آرمی کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ الیکشن جیتتی ہے، اور اسی لیے عمران خان کو سلیکٹڈ کہا گیا ہے۔ وہی فواد چودھری، وہی کیبنٹ جو مشرف کے اس میں تھی، وہ ہر کیبنٹ میں آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے، عمر ایوب ہے، شیخ رشید ہے،
یہ 50 بار وزیر بن چکے ہیں پچھلے 30-40 سالوں میں. ضیاء الحق کے زمانے سے یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں اور پاکستان میں ڈیموکریسی کو یہ لوگ چلنے نہیں دیتے. مسئلہ یہ ہے کہ آرمی کہتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیوں کمانے دیں، کیونکہ یہ سارے وزیر جتنے بھی بنتے ہیں یہ لوٹ مار کرتے ہیں. تو آرمی کہتی ہے کہ ہم خود کیوں نہ لوٹ مار کریں، حالانکہ میجر شہر تو آج بھی یہ لوٹ مار یہی کر رہے ہوتے ہیں ڈیموکریسی میں بھی. آج پاکستان کی تمام کارپوریشنز جتنی بھی ہیں، پیمرا، وابڈا، پی آئی اے، جتنی بھی آپ لے لیں، ان پہ آرمی کا کوئی نہ کوئی جنرل بیٹھا ہوا ہے. سی پیک پہ لے لیں، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن لے لیں، مطلب کوئی بھی آپ نیم اٹ اینڈ اس پہ پاکستان کی آرمی کا جنرل بیٹھا ہے. لیکن پھر بھی عمران خان کے جو 40-50 وزیر ہیں یہ بھی کما رہے ہیں نا لاکھوں سے، مطلب کروڑوں اربوں. معمولی مثال جہانگیر ترین کی لے لیں. جہانگیر ترین عمران خان کے لیے الیکٹیبلز اپنے ہوائی جہاز میں لا کے دے رہا تھا. جہانگیر ترین نے چینی کی قیمت پہ 10 روپیہ بھی اگر بڑھاؤ تو کتنے لاکھ ٹن ہوتی ہے. 1 کلو پہ اگر 10 روپیہ بڑھے تو کتنے لاکھ ٹن چینی یہ سپلائی کرتا تھا. شوگر کنگ ہے یہ. اسی طرح عمران خان کے دوستوں نے بے شمار کرپشن کی. اب آرمی چاہتی ہے کہ ہم خود کیوں نہ آ جائیں، خود ہی ہم سب کچھ لوٹیں پوٹیں اور سب کچھ کریں. اس کے علاوہ ایک پارلیمنٹ کی محتاجی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. ہر چیز کا فیصلہ ہم کریں گے. تو آرمی گراؤنڈ بنا رہی ہے. اب رہا سوال فرانس کے سفیر کو نکالنے کا، تو فرانس کے سفیر کو تو ان کا باپ بھی نہیں نکال سکتا. فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطلب یورپین یونین، نیٹو، یہ سب چیزیں، FATF کا اجلاس جون میں ہونے والا ہے، یہ مطلب کوئی ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس کی آڑ میں اگر ایک مثال ہے مارشل لا آ جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں باجوہ نکال دے گا فرانس کے سفیر کو؟ کچھ نہیں. معاہدہ تھا حکومت کے ساتھ، حکومت ختم، معاہدہ ختم. باجوہ پھر اپنے ٹٹوؤں کو بٹھا دے گا، سعد رضوی کو چھوڑ دے گا، کہاں بھائی چل رہے جاتے رہو، اتنا مال دیا ہے نا، اپنی دکان چلا تو، جب ضرورت ہوگی واپس بلا لیں گے. یہی کرتے تھے خادم کے ساتھ بھی، اس کے باپ کے ساتھ، سعد کے باپ کے ساتھ، جو لبیک جس نے بنائی ہے لنگڑے نے، اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا نا سارا کچھ. جب مرضی آتی تھی فیض آباد پہ دھرنا دیا، پیسے دے کے پھر اٹھا دیا. بھائی ایک سرکاری ملازم، لبیک کا ایک خادم حسین رضوی کس حساب میں اربوں روپے کا مالک بنا ہوا ہے. یہ سعد جس کا باپ ایک سرکاری ملازم تھا، جو ایک کوارٹر میں رہتے تھے، آج بنگلوں میں رہ رہے ہیں، کروڑوں اربوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بے شمار ان کے مدرسے چل رہے ہیں. کہاں سے آیا اچانک یہ سب؟ تو یہ سب خادم کو یہ لاتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ چل بھائی شروع ہو جا. 1-2 بار اس کو گرفتار بھی کیا، پھر چھوڑ دیا. یہ سب ڈرامے آرمی کرتی رہتی ہے، یہی کرے گی. مارشل لا آیا، پریسیڈنشل سسٹم ابھی امیڈیٹلی تو آ نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریسیڈنشل سسٹم کانسٹیٹیوشنلی آئے گا، اور کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کے لیے ان کو پارلیمنٹ سے یہ اپروو کرانا ہوگا. تو نواز شریف کی پارٹی، زرداری کی پارٹی 2/3 میجورٹی سے پارلیمنٹ میں یہ چیزیں اپروو نہیں ہوں گی. ان کو پہلے تو مارشل لا ہی لانا ہوگا. اور مارشل لا 1 سال کے لیے، جیسے ہمیشہ یہی ہوتا تھا، ضیاء الحق 90 دن کے لیے مارشل لا لایا تھا، مشرف 1-2 سال کے لیے لایا تھا کہ پھر ہم واپس ڈیموکریسی کو ریسٹور کریں گے. تو یہ اپنے حساب سے پھر ایک ایسی ڈیموکریسی ریسٹور کریں گے جس میں اسمبلی کو الیکٹ کرانے سے پہلے ضیاء الحق نے کیا کیا تھا. جب اسمبلی الیکٹ ہوئی تھی 85 میں، تو نان پارٹی بیس پہ الیکشن کرائے تھے، اور اس میں ظاہر ہے پھر نان پارٹی بیس پہ سب اپنے پرائیویٹ اس پہ تھے، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے سارے. اور ان سب کو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ 8ویں ترمیم کانسٹیٹیوشنل 8th امینڈمنٹ آپ کو پاس کرنی ہے. اسمبلی کے پہلے اجلاس میں 85 میں وہ 8th امینڈمنٹ پاس کی گئی تھی، جس میں پریسیڈنٹ کو ایبسولوٹ پاور دے دیے گئے تھے، کیونکہ ضیاء الحق واز دی پریسیڈنٹ. تو اسی طرح مشرف کا بھی یہی ہوا تھا. مشرف کے زمانے میں گورنرز جو تھے، پروونشل گورنرز، وہ سارے پاورفل تھے، اور پریسیڈنٹ خود مشرف پاورفل تھا. اس کے پرائم منسٹر جو بھی یہ لے کے آتا تھا، شوکت عزیز، چودھری شجاعت، میر ظفر اللہ جمالی، یہ پرائم منسٹرز کی کیا حیثیت تھی آپ کو بھی پتہ ہے. ساری امریکہ سے، اس سے ڈیل یہ کرتا تھا. وزیر داخلہ اس کا معین الدین حیدر جنرل، ریٹائرڈ جنرل تھا.
سارے جنرلوں کے پاس ساری پاورز تھیں. یہی مارشل لا آئے گا, اسی طرح کی ایک اسمبلی الیکٹ کروائی جائے گی سال 2 سال بعد, جس کو آلریڈی پہلے سے بتا دیا جائے گا کہ پریسیڈنشل سسٹم آپ نے اپروو کرانا ہے اس اسمبلی سے. اس کے بعد پرائم منسٹر کی اوقات ایک کونسلر جتنی ہو جائے گی, اور پریسیڈنٹ ول ہیو ایبسولوٹ پاور. ایسے ہی جیسے امریکہ میں پریسیڈنٹ کے پاس سارے پاورز ہیں, باقی جو اسٹیٹ گورنرز ہیں وہ اپنے جو چلاتے ہیں چیزیں. پورے ملک کی جو پالیسی ہے, ٹیکسیشن کی پالیسی ہے, ڈیفنس پالیسی ہے, فورن ریلیشن شپ ہیں, یہ سب چیزیں پریسیڈنٹ کے پاس ہیں. فرانس میں پارلیمنٹ بھی ہے, فرانس میں پرائم منسٹر بھی ہے, لیکن ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے پریسیڈنٹ کے پاس. پریسیڈنٹ مکھوں جو ہے وہ پورا ایک اسٹرانگ پریسیڈنٹ ہے, اور پرائم منسٹر کے پاس ایک لوکل باڈیز کی حد تک کی پاورز ہوتی ہیں, کونسلر جیسی پاورز ہوتی ہیں. ایسی ایک سسٹم پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں جس میں پریسیڈنٹ یا تو کوئی ریٹائرڈ جنرل ہوگا یا پھر شیخ رشید ٹائپ کے ان کے اپنے بندے ہوں گے. تو یہ پاکستان میں آرمی کا پورا کھیل ہے. لاہور میں کیا ہوا یہ پہلے آپ اس ماں سے سنیں. السلام علیکم. آج مجبور ہو کے یہ ماں اپنی آواز بلند کر رہی ہے. آپ نے یہ کیا پاکستان کو بنا دیا ہے؟ یہ تو دل ہمارا دہل رہا ہے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں. جوانوں کی لاشیں, خون سے لت پت لاشیں, یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. ہماری آہیں نکل رہی ہیں, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. یہ کہاں ہے یہ آرمی, یہ ہماری پاک فوج کہاں ہے؟ یہ ان کو کیوں نہیں پکڑ رہی, کیوں نہیں ان کو روک رہی؟ ان کو گرفتار کریں. یہ عمران خان کو بھی اتارے. ہم پی ٹی آئی کے ہیں لیکن یہ عمران خان کو نکالے. یہ واقعی یہودی نکلا ہے. ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. ہمارے جو یہ نوجوان نسل کو جو ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, انہوں نے کشمیر فلسطین بنا دیا ہے. ہم جیسے ان کی مائیں تڑپ رہی تھی ویسے اب ہم تڑپے. ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. یہ فوراً آرمی سے میں اپیل کرتی ہوں کہ یہ اپنے ان کو سارے سیاستدانوں کو پکڑے, یہ شیخ رشید کو بھی پکڑے, ان کو پھانسیاں دیں, ان کو اندر کریں, ان کی حکومت کو بالکل فوراً ان کو اتاریں. اب یہ میں پاکستانی لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ یہ نکلیں, یہ وقت ہے نکلنے کا. یہ لبیک والے نہیں ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ سارے ہم ایک جیسے ہیں. اب نکلیں, یہ وقت ہے. پورا پاکستان نکلے. اگر یہ لوگ نہیں نکلیں گے تو ہم عورتیں نکلیں گی, لیکن یہ عورتوں کو نہیں روک سکیں گے. یہ ہمارے اوپر گولیاں چلائیں. اب یہ جو مارچ کر رہے ہیں, اگر آپ نے ان کو کوئی نقصان پہنچایا, ان پہ گولیاں چلائی, تو آپ کو مردوں سے زیادہ یہ عورتیں نظر آئیں گی. اب عورتیں ساری باہر نکلیں گی. میری ہر پاکستانی مرد اور عورت سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کم از کم اپنے جذبات کا اظہار تو کریں جیسے میں نے کیا ہے سارے, اب تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ صرف لبیک کا مسئلہ نہیں, یہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. دیکھیں, کسی بلوچ سے پوچھو کہ آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ سنا ہے آج لاہور میں 200 آدمی مار دیے پولیس نے, تو وہ کہتا ہے مجھے اتنا ہی دکھ ہے جتنا ایک پنجابی کو کسی بلوچ کے مرنے پر دکھ ہوتا ہے. ایک سندھی بھائی سے میری بات ہو رہی تھی آج, میں نے کہا یار لاہور میں آج 200 بندے مار دیے. کہتے ہیں مجھے اتنا ہی دکھ ہے جتنا یہ سندھیوں کو غائب کر کے ان کی لاش جب ملتی ہے تو جتنا پنجابی کو دکھ ہوتا ہے اتنا ہی مجھے دکھ ہے. تو پنجاب میں ٹی ایل پی کے لوگوں کو آج تو کھل کے مارا گیا ہے, اور اس پہ کسی کو غم یا افسوس نہیں ہے, اس لیے کہ یہ پنجاب کا کھیل تھا. سندھی, بلوچ, پختون, مہاجر ہزاروں میں مار دیے. پولیس بروٹلٹیز اور رینجرز بروٹلٹیز اور ایف سی فرنٹیئر کانسٹیبلری, یہ آرمی کی جو برانچز ہیں, ان لوگوں نے کشتوں کو پشتے لگا دیے. ان لوگوں نے ہزاروں کے حساب سے پٹھان غائب کر دیے, بلوچ غائب کر دیے, مہاجر غائب کر دیے, سندھی غائب کر دیے. آئے دن مل رہی ہیں آپ کو ماس گریوز, اجتماعی قبریں آپ کو مل رہی ہیں, لاشیں سڑکوں پہ سے. تو کسی کو افسوس تو نہیں ہوگا. کیوں کہ اس وقت پنجابی چین کی ماسری بجا رہا تھا. جب آرمی بروٹلٹیز سندھ میں, بلوچستان میں اور کے پی کے میں کر رہی تھی تو پنجابی نے آواز نہیں اٹھائی. تو آج پھر پنجابی کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کوئی آواز اٹھائے گا؟ کوئی سندھی اس میں انوالو نہیں ہے, کوئی بلوچ اس پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہے, کوئی پٹھان اس پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہے. کیوں پشاور میں کچھ نہیں ہو رہا, کے پی کے میں کچھ نہیں ہو رہا, سندھ میں بھی صرف کراچی میں ہو رہا ہے. اور کراچی میں آپ کو پتہ ہے یہ مہاجر سالے آرمی کے ایجنٹ شروع سے
مطلب آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا تھا تو آرمی کا اور مہاجر ایلیٹ کا ہی الائنس تھا جو پاکستان پر رول کرتا رہا ہے. ان دونوں نے مل کے پاکستان کا شروع میں ستیہ ناش کیا اس وقت تک جب تک کہ بنگالی میجورٹی میں تھے. بنگلہ دیش بن گیا تو مہاجروں کو بھی انہوں نے اپنے نیچے لگا لیا. اس کے بعد کیا کہانیاں ہوئیں یہ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، خاص طور پہ اپنی فیس بک کی ویڈیوز میں MQM کے حوالے سے، اور ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں. تو اس وقت کراچی میں بھی جو تھوڑا بہت ہو رہا ہے نا، وہ آرمی کے ایجنٹس ہیں یہ لبیک والے، ورنہ لبیک کا کراچی میں کیا تعلق. تو یہ جو آپ کو لاہور میں کھیل نظر آ رہا ہے، اس میں جیسے آج مجھے ایک دوست کا فون آیا پاکستان کے حالات پہ، یار دیکھو تو یار یہ مسلمان نہیں ہے کیا یار، عاشقان رسول کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں، یہ حالت دیکھو، مسجدوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور عاشقان رسول زخمی پڑے ہیں اور کوئی ایمبولینس کو آنے نہیں دے رہا. یہ صاحب جیسے یہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک بندہ ہے، یہ آپ سنیں کیا کہہ رہا ہے. جو ایک سرکاری محکمے کے ایمبولینس ہیں ان کو اس وقت پولیس والوں نے روکا ہوا ہے، اور ہمارے پاس یہاں درجنوں کے حساب سے زخمی اور کئی جو ہے شہید ہو چکے ہیں، ان کو اسپتالوں تک پہنچانا لازمی ہے. لیکن یہ اس وقت فورسز والے ان 1122 والوں کو آگے نہیں آنے دے رہے. یہ آج دیکھ لیں. اب ایمبولینس کو پولیس جانے نہیں دے رہی مسجدوں کی طرف جہاں پہ زخمی پڑے ہیں، تو کب بھائی صاحب جنگ چل رہی ہے. تو میں نے اس دوست کو یہی کہا، میں نے کہا کہ یار آپ یہ بتائیں کہ چلیں ٹھیک کہ ہم مانتے ہیں کہ فرانس نے کارٹون بنائے، غلط کیا، نبی پاک کی حرمت پہ آ جائی. میں نے کہا اب سفیر نکالنے سے آپ کی حرمت آ جائے گی کیا، یا فرانس بند کر دے گا کارٹون. میں نے کہا بینگ اے پاکستانی اگر آپ سوچو نا تو آپ سفیر نہیں نکال سکتے. ایک محتاج بھکاری ملک یہ چیزیں نہیں کر سکتا، خاص طور پہ فرانس جیسی طاقت سے. پھر آپ کہو کہ جی ہمارے نبی پاک کی حرمت. تو بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کرو، آپ کرسچنوں کو، ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاؤ، الحمدللہ مسلمان کر لیا ان کو، تو جائز. جب کرسچن کرے تو ناجائز. آپ جب مرضی آتی ہے تو آپ کے کتنے منسٹروں کے بیان ہیں، ہندوؤں کے بھگوانوں کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں. یہ بھول کے کہ پاکستان میں بھی لاکھوں ہندو رہتے ہیں، ہے نا. ایسے کئی چیزیں، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کئی وزیروں کے بیان آئے جنہوں نے ہندوؤں کے بارے میں وہ باتیں کی، تو جائز. تو پھر بھائی صاحب پہلے یا تو پھر آپ بڑی سپر پاور بن جاؤ دنیا میں، پھر آپ ٹرمز ڈکٹیٹ کرو جیسے چائنا کر رہا ہے. چائنا آپ کے 1 ملین مسلمانوں کو کیمپ میں بند کر رہا ہے، اسی رمضان میں ان کو روزے نہیں رکھنے دے رہا، ان کو سور کے گوشت کھلا رہا ہے. ان مسلمان مردوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں بند کر کے ان عورتوں کے ساتھ چائنیز فوجی جا کے سوتے ہیں. ان کی نسل بدلی جا رہی ہے. نام محمد پہ پابندی ہے، قرآن میں تبدیلی کا، چائنا نیا قرآن لکھ رہا ہے. تو آپ کی بولتی بند، تو آپ کے نبی کی حرمت پہ کوئی آنچ نہیں آتی. سب ٹوپی ڈرامے ہیں سالے تم لوگوں کے. تو میرا دوست کہتا ہے عارف بھائی آپ ایسے بات کر رہے ہیں تو آپ کم از کم، میں نے کہا مجھے ریئلسٹک اس میں آ کے بتاؤ نا کہ تم فرانس کا سفیر نکال سکتے ہو. میں نے کہا ڈیمانڈ ہی غلط ہے. پھر میں نے کہا کہ 12 پولیس والے اغوا کر کے رکھے ہیں. یہ ڈی ایس پی کو سنے نا، ڈی ایس پی کیا کہہ رہا ہے، اس کو بیچارے کو مارا پیٹا، اس کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. تو پھر وہ ہاسٹیج کیا کہے گا بھائی. ایک مثال ہے، میرے بچے کو کوئی ہاسٹیج بنا کے لے جائے گا اور اس کی بچے کو ادھر مار کوٹ کے کہے گا کہ ہاں بھائی اپنے باپ کو بولو کہ یہ ڈیمانڈ پوری کرے، تو وہ بچہ بیچارہ کیا کرے گا جو ان کی گن پوائنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ڈی ایس پی کو سنیں کیا کہہ رہا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ. گستاخ نبی کی ایک سزا سرطان سے جدا، سرطان سے جدا. کچھ عرصے پہلے فرانس نے جو گستاخانہ خاکے گورنمنٹ امارت پہ شائع کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نموذج رسالت اور ختم نبوت کی توہین کی، تو اس سے امت مسلم کے جو دل مجنوں اور بہت تکلیف پہنچی، تو امت مسلم میدان عمل میں آئی. اسی طرح ہمارے پاکستان میں
انبیاء کے وارث اور نموس رسالت اور ختم نبوت کے پہرے دار حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی کی قیادت میں بہت سارے عاشقان رسول، بہت سی جماعتیں مسلمان میدان عمل میں آئے اور وقت حکمران کو پیغام پہنچایا کہ فرانس کے ساتھ اعلان جنگ کریں، اعلان جہاد کریں۔ اگر یہ عمل نہیں کر سکتے تو پاکستان کی پاک سرزمین سے فرانس کے ناپاک سفیر کو نکال دیا جائے۔ تو حکومت نے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدہ کرنے کے باوجود کچھ عرصے بعد بابا جی وفات پا گئے۔ اس کے بعد معاہدے کی جو تحریک تھی وہ بڑھا دی گئی اور سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ معاہدہ کیا گیا اور 20 اپریل تک ہم سفیر کو نکال دیں گے۔ اس کے برخلاف حکومت نے 12 اپریل کو سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا اور بتا دیا کہ ہم نموس رسالت اور ختم نبوت پہ فرانس کے سفیر کو وطن پاکستان سے نکال نہیں سکتے اور قربانی یہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے جو گلے میں پٹا ہے وہ یہود انصارہ کا ہے۔ ہم یہود انصارہ کے ٹٹو اور پالتو کتے ہیں۔ تو عاشقان رسول اس کے خلاف میدان عمل میں آئے ہیں، ابھی میدان عمل میں ہے۔ تو حکومت نے اپنی پاور اور طاقت کے ساتھ جو نموس رسالت اور ختم نبوت پہ پہرا دینے والے عاشقان رسول پہ جو عمل کر رہے ہیں، جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اپنی طاقت سے اپنے لاٹھی چارج اور شیلنگ وغیرہ وغیرہ، پانی میں تیزاب اور سیدھی فائرنگ کرنے کا، سیدھی گولی مارنے کا آرڈر، حتیٰ کہ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی ڈیمانڈ غلط ہے، آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ فرانس تو کیا کسی بھی ملک کا سفیر نہیں نکال سکتے، آپ کی اوقات ہی نہیں ہے، آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ کچھ ایسا کر سکو۔ پھر آپ کی ڈیمانڈ غلط طریقے سے آپ منوا رہے ہو۔ وہ وائیولنس جو آپ نے کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ آپ پنجابی ہو، ورنہ مہاجر پولیس والوں کے ساتھ یہ کرے گا پتہ چل جائے گا۔ پٹھان کر کے دکھائے فرنٹ کو کانسٹیبلری کے ساتھ۔ اس میں آپ آرمی کا کھیل دیکھیں کتنا غلط ہے۔ یہ غفورہ دیکھیں، یہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ نبی پاک کی حرمت پہ تو ہم کوئی چیز برداشت کر ہی نہیں سکتے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ یہ غفورے کی ٹویٹ ہے۔ پھر میں آپ کو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، ورنہ میں آپ کو یہ ساری ویڈیو سناؤں۔ اب یہ آرمی کے جو مختلف آفیسرز کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ۔ یہ آرمی کے کچھ جوان ہیں، کچھ آفیسر ہیں۔ ایک آرمی کا آفیسر کہہ رہا ہے کہ بھائی 45 فوجیوں نے TLP جوائن کر لیے، تحریک لبیک پاکستان جوائن کر لیے، اور وہ عمران خان حکومت کے خلاف وہ کریں گے۔ کتنے آرمی جنرلز کی ویڈیوز چل رہی ہیں، میں آپ کو کس کس کی ویڈیو سناؤں کہ پھر میری ویڈیو یہ لمبی ہو جاتی ہے۔ پھر کتنے جرنلسٹ ہیں، دیکھیں ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت مارشل لا سے زیادہ اسٹرکٹ میڈیا امبارگو لگا ہوا ہے۔ میڈیا کو خبر بغیر پوچھے تو اب کچھ بھی نہیں دے سکتا اس وقت۔ اس حد تک میڈیا، اس کے باوجود اپنے پلیٹ فارم سے، یوٹیوب سے اور اپنے ٹویٹر سے مختلف جرنلسٹ جو ہیں وہ عمران خان گورنمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ناموس رسالت، نبی کی حرمت پہ آنچ آئی ہے، اس لیے یہ غلط ہے اور یہ اور وہ، آپ کو معاہدہ پورا کرنا چاہیے۔ ارے معاہدہ کیا پورا ہوگا؟ معاہدہ کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ یہ باجوہ مارشل لا لے بھی آئے تو کیا کرے گا؟ معاہدہ پورا کرے گا؟ باجوہ کے فرانس کے سفیر کو نکالے گا؟ کچھ نہیں۔ باجوہ آگے کہے گا کہ اچھا جی چلو ٹھیک ہے، یہ وہ حکومت کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا، ہم نے حکومت ہی توڑ دی، بڑا ظلم کیا بھائی تم لوگوں کے ساتھ، چلو بھائی کمپنسیشن ہوگا، جیسے پہلے بھی لفافے دیے تھے ویسے لفافے دیے جائیں گے، مرنے والوں کو اتنے پیسے، زخمیوں کو اتنے پیسے، سعد رضوی کو چھوڑ دیا، ختم معاملہ، ٹائیں فش۔ سارا ڈرامہ ڈھکوسلا ہے۔ کشمیر فلسطین کے نام پہ ڈرامے کرتے ہو، چائنا کا مسلمان نہیں ہے کیا؟
नाइजीरिया में बोको हराम वाले क्रिश्चियनों की गर्दनें काटते हैं 200 एक दिन में। मोजाम्बिक में सैकड़ों लोगों को मार दिया। 10 से 16 साल की उम्र की सैकड़ों लड़कियों को उठा के ले गए। सेक्सुअल जिहाद। उधर आपका खून नहीं खोलता। ये सारे ड्रामे आपको इधर ही नजर आ रहे हैं। चाइना से ज्यादा बेहुरमती कोई नहीं कर रहा, ना नबी पाक की, ना इस्लाम की, ना कुरान की। लेकिन वहां पे आपकी बोलती बंद है, तो फिर आपकी मुनाफकत नजर आती है। ये जितने फौजी हैं, भाई आप ये बताएं कि आम जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन है, उसका टोटल टाकरा खाली पुलिस के साथ हो रहा है। एक रेंजर्स की गाड़ी नहीं जला रहे, एक रेंजर्स की आदमी को नहीं मारा इन्होंने, एक रेंजर्स का या फौज का आदमी इन्होंने अगवा नहीं किया। 12 पुलिस वाले इनके कब्जे में हैं इस वक्त भी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। ये ऑल पाकिस्तान मदारिस का चीफ है, मदरसों का। ऑल पाकिस्तान उलमा कौंसिल का चीफ है। ऑल पाकिस्तान सुन्नी ऑर्गेनाइजेशंस का चीफ है। ये रमजान का और सारे चांद देखने का भी चीफ रहा है। और ये सारे इसको सरकारी बेनिफिट्स मिलते रहे। ये सरकारी मौलवी, ये इसकी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। जाम और शटर डाउन हड़ताल की अपील करते हैं। खामोशी से पैगाम सुने, खामोशी से पैगाम सुने। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स से उम्मीद है कि वो ताउन करेंगे और सनतकारों और कारोबारी हजरात से अपनी मुतालबा है कि स्टॉक एक्सचेंज को भी कल बंद रखा जाए। हम तमाम दुखी अहले सुन्नत से अपील करते हैं कि ये हड़ताल पुरअमन है, पुरअमन रहें। ये मुल्क हमारा है, किसी और से ज्यादा इसकी सलामती हमें अजीज है। चादर और चार दीवारी और जान और माल की हुर्मत का एहतराम किया जाए और निजी और सरकारी अमला को नुकसान न पहुंचाया जाए। आखिर में मैं बाइख्तियार और अहले इख्तिदार से मुतालबा करता हूँ कि जो कुछ मैंने बयान किया है ये शुहदा और ज़ख्मियों के जज्बात की तर्जुमानी है। हमारे पैगाम को लोगों तक पहुँचने दिया जाए। अगर हमारे पैगाम को पहुँचने से रोका गया तो फिर ये लावा बुरी तरह से फट पड़ेगा। इसी तरह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद शफी और असलम खाकी और मौलवी इकबाल हैदर के नाम से पैगाम को सारे मुल्ला एक तरफ हो गए हैं। ये जमात इस्लामी के हैं, हाफिज नईम, इन्होंने भी हड़ताल को भी सपोर्ट किया है और कंडेम किया है पुलिस एक्शंस को। ये वो आर्मी को कोई कंडेम नहीं कर रहा, आर्मी को सब दावत दे रहे, आओ आओ आर्मी आए, आर्मी आके हमें बचाओ। सब इस वक्त आर्मी को बुला रहे हैं। इसी तरह हमेशा हुआ है, जब भी मार्शल लॉ आए हैं वो मिठाइयाँ बांटी गई हैं। और अगर ये कल को पाकिस्तान में मार्शल लॉ आएगा तो आप देखना मिठाइयाँ बांटी जाएंगी कि करप्ट कैरेक्टरलेस इमरान खान की हुकूमत से जान छूटी। तो भैया बात दरअसल ये है कि आर्मी पूरा खेल खेल रही है। सारे जर्नलिस्ट, सारी रिलीजियस पार्टीज, सारे आर्मी वाले, सब एक तरफ। अब इमरान खान का तो काम पूरा हो गया है तकरीबन। लाहौर में आग लगी हुई है, लाहौर जल रहा है। पंजाबियों के घरों से पहली बार लाशें उठ रही हैं और भारत में
जो इनके एजेंट थे, जो भारत में इंसर्जेंसी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, इनके घरों में मातम है। भारत के वो जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के इशारे पे कर रहे थे, उनके होश उड़ गए कि अब हमारे माई बाप का तो अपना हाल खराब है। तो भाई साहब, पाकिस्तान का हाल इस वक्त बहुत खराब है और पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। अजीज दोस्तों, बहुत जल्द आपको पाकिस्तान में मार्शल लॉ नजर आएगा, किसी भी सूरत में आएगा। देखो, मुशर्रफ भी जब आया था मार्शल लॉ लेके, तो उसने उसको मार्शल लॉ का नाम नहीं दिया था। इसने अपने आप को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं डिक्लेयर किया था, इसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया था। असेंबली सस्पेंड कर दी गई थी और ये और वो करके, लेकिन नाम आप कुछ भी दे दें, वो मार्शल लॉ ही था। मुशर्रफ के दौर में एक दिन भी मार्शल लॉ नहीं रहा, ये मैं आपको बता दूं। मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लाया ही नहीं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इसने चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा लिया था, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं लिया था। यही चीज होगी, क्योंकि मार्शल लॉ बड़ा गंदा नाम है। तो इसलिए जैसे एक कॉल गर्ल होती है, उसके गंदे गंदे नाम भी होते हैं ना, अब आप उसको एक अच्छे नाम दे दिया है, कॉल गर्ल। तो इसी तरह मार्शल लॉ का नाम जरा गंदा हो गया तो कोई और नाम से, लेकिन आर्मी की एब्सोल्यूट पावर आने वाली है। इमरान खान से अब चीजें संभलती नजर आ नहीं रही। और ये शेख रशीद बड़ बोला, जो कि खत्म नबूवत के नाम पे इलेक्शन जीत के आया है, जो नवाज शरीफ के दौर में इन खत्म नबूवत के मुजाहिरों को सपोर्ट कर रहा था, आग लगा दूंगा, असेंबली को आग लगा दूंगा, मुल्क को आग लगा दूंगा, आज वो इनको धमकियां दे रहा है। अब उन्होंने इनका ये जो लब्बैक वालों का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन शेख रशीद हो गया है। और शेख रशीद के लिए तो अब मुल्क छोड़ कर भागना भी पड़ेगा शायद इसको, क्योंकि अभी पाकिस्तान में तो ये इसका वही हाल है। आपको याद होगा कि गवर्नर पंजाब सलमान तासिर को मुमताज कादरी ने मारा था। हालांकि सलमान तासिर तो एक जायज कॉज, एक जेन्युइन रीजन को साथ दे रहा था, आसिया बीबी की सपोर्ट कर रहा था, उसके साथ तो गलत हुआ। लेकिन ये जो मुल्ला है ना, पीछे पड़ जाए ना, तो अब ये शेख रशीद की तो कम बख्ती आ गई है। शेख रशीद या तो मुल्क छोड़ के भागेगा या फिर ये एक शहीद होगा, ये नजर आ रहा है। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से जो कि भारत में आग लगाने की कोशिश कर रहा था, आज उसका खुद अपना घर जल रहा है। जो भारत के पंजाब को खालिस्तान बनाने चाह रहा था, आज ये नापाकिस्तान बन चुका है। पंजाब पाकिस्तान का जल रहा है। इस वक्त पंजाब में खेल चल रहा है, बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, आप सबकी मोहब्बत का, सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप सपोर्टिंग, आपकी सपोर्ट पे चलते हैं। आप लोगों की मोहब्बत, मुझे बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी मजबूरी है भाई साहब, मैं बहुत सारे मसले हैं यहाँ पे, बहुत चीज़ें हैं। लॉकडाउन चल रहा है, मतलब अब तो लॉकडाउन हमारा खुल गया है, लेकिन वो थोड़ा सा खुला है, कंप्लीट नहीं खुला। लेकिन कोविड आज भी 1800 केस हुए हैं इधर, और मामला कंट्रोल में आ नहीं रहे। तो हमारे अपने भी हालात आपके सामने ही होते हैं। तो जैसे तैसे करके चीज़ें कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। बहुत स्ट्रेसेस होती हैं, धमकियां भी बहुत आ रही हैं, ठीक है, चलता है। आज ये ने खूब गालियां मुझे भेजी, फिर मैंने भी भर भर के इसको जो गालियां भेजी हैं तो वो भी याद रखेगा। एक अमेरिका से लेटर आया है, आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, उधर कहीं पड़ा हुआ है। वो मैंने खोला ही नहीं, क्योंकि पिछली बार जो अमेरिका से लेटर आया था वो आपको दिखाया था उर्दू में जो लिखा हुआ था, मैंने खोला ही नहीं। ऊपर राइटिंग देख के ही मैं फ्लोरिडा की स्टैम्प देख के मैं समझ गया कि ये वही साहब हैं। तो मैंने कहा इसकी मेहनत इस बार मैं पानी में मिलाऊंगा। तो आपको अगली वीडियो में मैं वो बंद लिफाफा दिखाऊंगा, ताकि उस साहब को, बेचारे को, बड़ी मेहनत करता है, टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग से एड्रेस लिखता है, फिर पता नहीं कहाँ से लिख के, हम पाकिस्तान से लिख के अमेरिका में किसी को भेजता है और अमेरिका से पोस्ट कराता है, आई डोंट नो क्या है, इतनी मेहनत करता है। तो मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं अब तेरा खत पढ़ता ही नहीं कि उसमें लिखा क्या होगा।
وہ اپنی ذات دکھائے گا. تو اس طرح کے بڑے مسئلے ہیں, کئی چیزیں ہیں, جاب ہے, فیملی ہے, بچوں کے اسکول کالج یونیورسٹیاں ہیں, بڑے مسئلے ہیں. پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے, میں نے ٹویٹر وغیرہ پہ بھی, سوشل میڈیا پہ پوری طرح سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے چیزیں رکھوں. آپ کی سپورٹ پہ کر رہا ہوں اور کچھ نہیں. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں. جے ہند, جے شری رام, وندے ماترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ٹی ایل پی سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے. سحری کے بعد صبح دوسرا راؤنڈ ہوگا. انہوں نے گرفتار جو بندے یرغمالی بنائے تھے پولیس والے 11 وہ چھوڑ دیے ہیں اور وہ خود بھی ٹی ایل پی کے لوگ مسجد رحمت للعالمین کے اندر چلے گئے ہیں اور پولیس بھی پیچھے ہٹ چکی ہے. اور دوسرے راؤنڈ میں انشاءاللہ تعالی باقی معاملات بھی طے پا جائیں گے. اور یہ مذاکرات جو ہیں پنجاب گورنمنٹ نے کامیابی سے کیے ہیں اور جس میں یہ طے پایا ہے کہ انہوں نے پولیس والے بھی چھوڑ دیے ہیں اور ہماری پولیس بھی پیچھے ہو گئی ہے. اور معاملات الحمدللہ پہلی جو میٹنگ ہوئی ہے پنجاب حکومت نے کی ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے اور اللہ سے امید ہے کہ دوسری میٹنگ بھی ابھی سحری کے بعد صبح کو بہتری کی طرف جائے گی اور حالات کم و بیش جو 192 ناکوں میں سے ایک ناکہ رہ گیا تھا اس میں بھی بہتری آ گئی ہے اور بات چیت چل پڑی ہے. ایک راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے جو کہ مثبت رہا ہے اور دوسرا راؤنڈ اب سحری کے بعد صبح شروع ہوگا اور اللہ سے امید ہے کہ ٹی ایل پی سے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں.